مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ڈپریشن کا ایسا علاج نہیں ہے جو ان دو آیتوں میں چھپا ہوا ہے۔ آج کل ڈپریشن، اسٹریس بین الاقوامی بیماریاں بنی ہوئی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اور میں بار بار کہتا ہوں نا، یورپ اور مغربی ملکوں میں اسٹریس اور ڈپریشن کی بیماری یہاں سے بھی زیادہ ہے، اور وہاں کے جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا، وہ بہت ہی عجیب سے ہوتے ہیں، بہت ہی آؤٹ ہوتے ہیں، وہ پھندے لٹکا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی بھی وقت لٹک سکتا ہے یہ، یعنی اس طرح کے کیسز ہیں وہاں پہ۔ تو یہ دو آیتیں ایسی ہیں۔ نمبر 1، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کام جب کرنے کا ارادہ ہو تو کامیابی کے تمام اسباب اختیار کرو، جن میں ایک مشورہ بھی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ کامیابی کے تمام اسباب۔ اسی آیت کی تشریح میں ایک حدیث کو بھی میں لاحق کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ ایک کام آپ کرنے جا رہے ہو لیکن اس میں رسک ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن فائدے کا بھی بہت زیادہ چانس ہے، لیکن اس کا بھی خطرہ ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا کام ہے جس میں فائدہ کم ہے لیکن نقصان کا چانس نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ کام کر لو فائدہ کم ہو، نقصان کا چانس نہ ہو، اور اس کام کو چھوڑ دو جس میں تردد ہے کہ چھکا لگ گیا تو بہت، جیسے کچھ ایسے کاروبار ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ابے بھائی یہ تو ابھی دیکھنا ڈبل ہو جائیں گی قیمتیں، آپ کہتے ہو یار اس کا بھی تو چانس ہے کہ نہ ہو، پھر تو کوڑیوں کے دام بھی نہیں بکے گا۔ تو بھائی وہ کام کر لو جس میں فائدہ یقینی ہے، وہ کام چھوڑ دو جس میں تردد اور شک ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وشاورہم فی الامر کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کے جتنے بھی زمینی اسباب ہیں وہ پورے اختیار کرو، اس میں وظیفے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہے ہوں۔ مشورے کا مطلب کیا ہے؟ مشورہ جب لوگے نا تو اس کام کے پازیٹو اور نیگیٹو تمام پہلو تمہارے سامنے آ جائیں گے، اس کے بعد تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ لے لیا، اس کے پازیٹو پہلو نیگیٹو پہلو سارے سامنے آ گئے، تو پھر نبی کی حدیث بھی اسی آیت کے ساتھ لاحق کر لے، تردد والے کام کو مت کرو، یہ بھی اسی مشورے میں داخل ہے، اسی مشورے کی تکمیل میں داخل ہے۔ جس میں کم نفع ہو لیکن یقینی فائدہ ہو وہ والا کام کر لو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں اس کے بعد جب تم ان قوائف کو مکمل کرنے کے بعد فیصلہ کر لو تو پھر توکل کس پہ کرو؟ پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، پھر پاگلوں کی طرح گھبراتے مت رہو، قوت فیصلہ ہونی، ڈیسیجن پاور جسے کہتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کمبختوں سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کسی چیز کا، سارے قوائف پورے۔ ابھی میں چھوڑو کیا قصہ سناؤں یار، آج کل میرے بیان لوگ سن رہے ہیں نا، دوسری شادی، اس کے بعد جب ان کی حالت ہوتی ہے نا کرتے ہوئے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے شاید پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور کیسے کانپ رہے تھے وہ، تو میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا آپ کی یہ کنڈیشن ہے، جو خاتون سے کر رہے تھے نا وہ بھی آئی ہوئی تھی، تو دوسری شادی کر رہے تھے، تو کسی کو اب پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے غیبت میں داخل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ میں نکاح پڑھانے گیا تو وہ بیچاروں کی ہوائیاں نکل رہی ہیں، مجھے کہنے لگے کیا ہوگا دوسری کے بعد؟ میں نے کہا تو کرنے سے پہلے سوچنا ہے نا، نکاح نامہ تیار رکھا ہوا ہے، میں قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں، 2 ہفتے سے آپ نے ٹائم لیا ہوا ہے، دلہن بیٹھی ہوئی ہے، بیچاری طلاق یافتہ خاتون تھی، وہ دلہن بیٹھی ہوئی ہے، اب آپ مشورہ لے رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں میں تو مشورہ تو بہت پہلے سے لے رہا ہوں۔ اس خاتون نے بتایا 2 سال سے یہ بندہ فیصلہ کر ہی نہیں پا رہا ہے، بالآخر اس نے اب فیصلہ کیا تھا کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب نکاح پڑھائیں گے، ہم سے ٹائم لیا، اب آ کے پھر یہ کہہ رہے کہ کیا ہوگا۔ ایسے موقع پہ میں پتہ ہے کیا کہتا ہوں؟ میں نے کہا تو بہت برا ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا،
میں اس لیے ان کو پکا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی آزمائش آئی نا یہ دوسری کو چھوڑے گا, مجھے پتا ہے. پہلے طلاق یافتہ ہے, دوبارہ طلاق کا دھبا لگا دے گا. ان کی بات نہیں کر رہا, نارملی بات کر رہا ہوں. تو میں ڈرا دیتا ہوں. میں کبھی بھی دوسری آ رہا ہوں تو میں اپریشیٹ نہیں کرتا, میں یہ تو کہتا ہوں کام بہت اچھا کر رہے ہو, لیکن جب وہ پوچھتا ہے نا حالات کیا ہوں گے, میں بہت برے حالات ہوں گے. بھائی بہت برے ہوں گے, تیار رہو نا اس کے لیے, کیونکہ آپ اگر ذہنی طور پر ان حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو, آپ احمقوں کی جنت میں اگر ہو, میں اس کو بتاتا کہ جب تو کرے گا نا دوسری, تیری پہلی کو پتا چلے گا, اتنا خوش ہوگی کہ میں بتا نہیں سکتا, اتنا خوش ہوگی, تیرے سالے آئیں گے مٹھائی کے ڈبے لے لے کے, کیا خیال ہے, اور کہیں گے یار پہلی دفعہ زندگی میں تو نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا. اور تیرے سسر تجھے فون کریں گے, بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن بہرحال میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک. تو سب خوش ہوں گے, اور پھر ایک وہ رکھ لینا, کوئی شو رکھ لینا, کیا خیال ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ایک فنکشن رکھ لینا, سوری ایک فنکشن رکھ لینا, تو خوشی منانا. اگر میں اس کو اپریشیٹ کرتا اس طریقے سے, بعد میں جب یہ نہیں ہوتا تو وہ فوراً طلاق دیتا, اور کیا کہتا ہے بھائی مجھے یہ تو پتا ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. تو جتنا ہونا ہوتا ہے نا اس سے ڈبل کر کے بتا رہا ہوتا ہوں میں, اس سے کیا کر کے بتا رہا ہوتا ہوں, ڈبل. تو وہ صاحب نا اچھے پکے اچھے خاصے کھاتے پیتا خاندان کا آدمی تھا. تو ابھی بات ہے تھوڑے دن پہلے کی, تو میں نے کہا دیکھ بھائی یہ ہوگا یہ, میں نے کہا میں بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا تھا. ہمارے پسٹل نکل آئی تھی, ہمارے سسرال والوں نے بندوق نکال لی تھی کہ یہ جہاں ملے گا اس کو ماریں گے. کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ تو میں نے کہا پھر یہ ہوا, میں موسٹ وانٹیڈ بن گیا, گریبان کھلا ہوا تھا میرا, تو چھپتا پھر رہا تھا میں کہ مار نہ دیں کہیں. پھر جب 2-3 دن گزر گئے, میں نے کہا تھوڑا جوش ٹھنڈا ہو گیا ہوگا, تو انہوں نے کہا چھوڑو دوسری کو یا پہلی کو, کسی کو بھی ایک کو چھوڑو. تو میں نے کہا, میں نے ان سے بولا کہ بم سے اڑا دو, چھوڑوں گا نہیں میں, ٹھیک ہے, قتل کر دو, قیمہ بنا دو, بوری میں ڈال دو, یہ نہیں ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو. میں نے کہا تیرے اندر, سوری ان سے تیرے نہیں, دل تو چاہ رہا تھا. میں نے کہا آپ کے اندر, کیونکہ ابھی سے تو طلاق سے بات اس کو سکھائی جائے نا, کیونکہ آگے سالوں سے یہی رسپانس, سالے یہ نہیں کہیں گے آپ جناب نے بہت غلط کر لیا, آپ جناب نے, وہ کہیں گے تو طلاق. میں نے کہا اس کو تو طلاق کا عادی بناؤ ابھی سے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہوگا اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ نے بولنا ہے ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. نہیں مارتا کوئی گولی یار, ابے اپنی بیٹی کو کیوں بیوہ کرے گا, وہ آدھا ادھر گیا ہے, آدھا ہے ابھی داماد, تو وہ آدھے کے چکر میں پورا داماد ہی غائب کر دے ایسا. اور لیکن پھر بھی احتیاط کر لو, اگر گولی وولی کا ہے تو 1-8 ہفتہ میں ٹھنڈا ہو جائے گا, تو بھاگ جاؤ وہاں سے, خطرہ ہوتا ہے, بھاگ جاؤ یار. اور کیا, ایک صاحب کو میں نے مشورہ دیا ایسے ہی, وہ گولی لے کے بندوق لے کے سالے گھوم رہے تھے, میں نے کہا بھاگ جا. میں نے کہا 6 مہینے مارکیٹ سے شارٹ, تو وہ تھوڑے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے, پھر وہ بولیں گے یار پہلے آدھا تو تھا, اب تو آدھے سے بھی گئے. گولی مارنے کے بعد بھی یہ خیال آئے گا ان کو, آئے گا کہ یار ہم تو بیٹی تو بیوہ ہو گئی, لیکن اب وہ زندہ نہیں کر سکیں گے تمہیں, تو بھاگ جاؤ. 6-7 مہینے سال کے بعد نہ ہوگا یہ کہ یار آ جا بھائی چھوڑ یار. ہوتا ہے یہ, ایسے بھی کیسز آئے ہیں, بھاگا تو کچھ دنوں کے بعد وہ نرم پڑ گئے, انہوں نے بولا یہ تو پورا ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے. تو لیکن جذبات میں گولی مار دی نا, خیال تو ان کو بعد میں آئے گا کہ یار یہ ہو گیا, ہم یہ نہیں چاہتے تھے. مگر میں نے کہا اس غم کا آپ کو ذرا برابر فائدہ نہیں ہوگا, وہ روتے رہے ساری زندگی, آپ گئے, جیل بھی ہوگی لیکن وہ تو ان کو ہوگی نا, آپ تو مارکیٹ سے گئے نا. ہم نے تو اپنے آپ کو مارکیٹ سے جانے سے بچانا ہے, ہمیں ان کے غم کا کیا لینا دینا, وہ جیل جائیں. آپ اس پہ خوش ہو رہے میرا سالہ مجھے مار دے گا تو جیل جائے گا, تو جیل جا کے آپ کو کیا قبر میں ملے گا, آپ تو گئے نا. اس لیے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے آپ نے, آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کس کی فکر ہونی چاہیے, اپنی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی بہت کچھ ہوگا, پٹ بھی سکتے ہو. اور میں نے خاتون سے کہہ دیا, میں نے کہا دیکھ لیں اس بندے میں مجھے کانفیڈینس نہیں لگا. وہ بڑے غصے میں نا, اس نے کہا 2 سال ہو گئے ان سے فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. اب وہ جب اس کے تانے سنے نا انہوں نے, بندے نے, اس نے کہا بس ٹھیک ہے پھر پڑھا دیں.
میں نے کہا چلو اب کہہ رہے پڑھا دو, اتنا عرصے سے 2 سال سے ٹرخا رہا ہے. میں نے کہا یہ سب کچھ تیار ہو؟ کہہ رہے ہاں. کافی جھٹکے لگتے تھے نا اس کو. کہہ رہے ہاں. اچھا مجھے اتفاق سے کہیں واش روم جانا پڑ گیا نا, یہ اس کی قسمت اچھی تھی خاتون کی. میں نے کہا میں آتا ہوں, پھر میں نکاح پڑھاتا ہوں. میں جب فارغ ہوا تو ہمارے جو ولید ہے نا لڑکا, اس نے کہا مفتی صاحب وہ بہت گھبرا رہا ہے اور اس نکاح کو ٹرخا دیں آپ. میں نے پھر اس کو اکیلے میں بلایا چھپڑ میں, کیونکہ وہاں وہ دباؤ میں تھا, ہوتے ہوتے رہ جانے والی دلہن کے دباؤ میں تھا. میں نے اس کو بٹھایا, میں نے کہا دیکھ بھائی اگر ہمت نہیں ہے نا مت کرو. کہہ رہے مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے, آپ بولیں گے میں نے آپ کا ٹائم لیا, اتنا ٹائم ضائع کیا, آدھے گھنٹے سے ہماری بحث چل رہی ہے اور ٹائم بھی 2 ہفتے پہلے بکنگ کر لی اور آپ ٹائم نکال کے ہمارے لیے بیٹھے ہوئے تھے, مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے. میں نے کہا نہیں, مجھے اس ٹائم کے یہ ضائع نہیں ہے, یہ کوئی ضائع نہیں ہے, آپ اگلے ہفتے آ جاؤ. اور اگلے ہفتے بھی آنے کے بعد کوئی پابند نہیں ہے. آپ اگر پھر آپ ٹینشن میں جاتے ہو اگلا ہفتہ کر لیں گے. میں نے کہا میں ہر ہفتے ڈیلے کر آپ کے لیے ایک سلاٹ میں خالی رکھوں گا, ہر ہفتے 15 منٹ میں نے آپ کو دینے ہیں, تو مجھے ٹینشن نہیں ہے, اس کا بیڑا مت غرق کرو. میں نے کہا آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ جب پٹو گے تو آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. تو کہنے لگا وہ ان کو یہ سمجھا دیں یہ بات, وہ تو مجھے نہیں چھوڑے گی اب جو ہونے والی ہے نا, وہ بولے کہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. تو میں تو نہیں گیا اس خاتون کے سامنے, میں نے اس ولید کو بھیج دیا, میں نے کہا اس کو سمجھا دو آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہ نہ کریں, ابھی اس کو ڈیلے کر دیں. بس وہ ایسا ڈیلے ہوا کیا. یہ میں کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں کس کی بات ہو رہی, کیونکہ وہ دونوں ہی تھے, تیسرا کوئی بھی نہیں تھا. ان دونوں کو تو شاید پتہ چل جائے ان کی بات ہو رہی ہے, لیکن وہ تو مجھے ویسے ہی پتہ ہے نا, میرے سامنے ہوئی ہے, کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. یہ میں کیوں اتنا واقعہ سنا رہا ہوں بھائی, جب تمام پہلوؤں سے مشورہ لینے کے بعد جب ایک رائے قائم کی ہے نا, تو پھر اس میں ریورس نہیں ہونا چاہیے. ایسے آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے, سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے قرآن کا مطلب. فَإِذَا عَزَمْتَ, جب ایک ڈیسیژن لے لیا ہے نا, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ. یہ توکل کی کمی ہے, اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے. بھائی جب فیصلہ کر لیا تمام پہلوؤں سے, ایسی کی تیسی, دیکھا جائے گا کیا ہوگا, بھائی دیکھ لیں گے یار, اللہ ہے نا, اللہ بھی تو کچھ کرے گا, سارا خود ہی کرنا ہے, کیا خیال ہے؟ اللہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا ایک کام, تو کچھ اللہ پہ چھوڑو یار. صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے,